بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 77 کو پڑھیں گے اور آج کے سبق کا عنوان ہے مذکورہ اعتراض کا جواب۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ، بس مصنف نے اس اعتراض کا جواب اپنے اس قول سے دیا۔ وَفِيمَا إِذَا نَظَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ إِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِصَوْمٍ مَقْصُودٍ لِعَوْدِ شَرْطِهِ إِلَى الْكَمَالِ لَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَجَبَ بِسَبَبٍ آخَرَ۔ فرمایا کہ اس صورت میں جب کہ کسی شخص نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی منت مانی لیکن اس نے روزہ رکھا اور اعتکاف نہیں کیا، تو اس اعتکاف کی قضا صوم مقصود کے ساتھ واجب ہے، کیونکہ اعتکاف کی شرط کمال ہی کی طرف لوٹے گی، نہ اس لیے کہ قضا دوسرے سبب سے واجب ہوئی ہے۔ یعنی فی صورت نظر ان يعتكف هذا رمضان المعهود فصام ولم يعتكف لمانع مرض وانما وجب القضاء بصوم مقصود وهو النفل لعود شرط الاعتكاف الى الكمال وهو صوم النفل لا لان القضاء وجب بسبب آخر كما زعمتم۔ یعنی اس صورت میں کہ کسی نے اس معین رمضان میں اعتکاف کی نظر کی مگر اس نے روزہ رکھا اور کسی مانع یعنی مرض کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا، تو اس اعتکاف کی قضا صوم مقصود یعنی نفل روزے کے ساتھ واجب ہوگی، اس لیے کہ اعتکاف کی شرط کمال کی طرف لوٹے گی اور وہ نفلی روزہ ہے، نہ اس لیے کہ قضا دوسرے سبب سے واجب ہوئی ہے جیسا کہ تم نے کہا ہے۔ اور مصنف علیہ رحمہ مزید اس کے بعد لکھتے ہیں وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الْاعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالصَّوْمِ فَإِذَا نَظَرَ بِالْاعْتِكَافِ فَقَدْ نَظَرَ بِالصَّوْمِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الصَّوْمُ الْمَقْصُودُ ابْتِدَاءً بِمُجَرَّدِ نَظْرِ الْاعْتِكَافِ وَلَكِنَّ الشَّرْفَ رمضان الحاضر عارضه لأن العبادة في رمضان أفضل من العبادة في غيره فانتقلنا من الصوم الأصلي المقصود إلى صوم رمضان لهذا الشرف العارض۔ فرمایا کہ اس مسئلہ کی تقریر یہ ہے کہ اعتکاف صرف روزے کے ساتھ درست ہوتا ہے، لہذا جب کوئی شخص اعتکاف کی نظر کرے گا تو اس نے روزی کی بھی نظر کی ہے، بس مناسب تو یہ ہے کہ ابتداءً محض اعتکاف کی نظر سے صوم مقصود یعنی نفلی روزہ واجب ہو، لیکن موجودہ رمضان کی شرافت اس کے معارض ہو گئی، اس لیے کہ رمضان کی عبادت غیر رمضان کی عبادت سے افضل ہے، پس ہمیں اس عارضی شرف کی وجہ سے صوم اصلی مقصود سے صوم رمضان کی طرف منتقل ہو گئے، اور جب رمضان کا شرف فوت ہو گیا تو روزہ اپنے کمال کی طرف لوٹ گیا اور وہ صوم مقصود یعنی صوم نفل ہے۔ یعنی ولما فات شرف رمضان، جب رمضان کا شرف فوت ہو گیا عاد صوم الی کمالی، تو روزہ اپنے کمال کی طرف لوٹ گیا، وہو صوم المقصود الاصلی، اور وہ کیا ہے؟ وہ مقصود اصلی روزہ ہے، یعنی صوم النفل یعنی نفل روزہ۔ فَكَأَنَّهُ صَدَرَ حُکْمٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ صُومُوا النَّفْلَ وَاعْتَكِفُوا فِيهِ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم صادر ہوا کہ تم نفل روزہ رکھو اور اس میں اعتکاف کرو۔ وَالْحَيَاةُ إِلَى الرَّمَضَانِ ثَانِي موہوما لأنه وقت مدید یستوی فیہ الحیات والممات، اور دوسرے رمضان تک کی جو زندگی ہے یہ موہوم ہے کیونکہ یہ ایک طویل زمانہ ہے جس میں زندگی اور موت دونوں ہی برابر ہیں۔ ثم اذا لم يصم صوما مقصودا وجاء رمضان الثاني لم ينتقل حکم اللہ تعالی الى هذا الرمضان الثاني، اور پھر جب اس نے روزہ نہیں رکھا
جو مقصود تھا اور دوسرا رمضان آ گیا تو پھر اللہ کا حکم اس رمضان دوسرے رمضان کی طرف منتقل نہیں ہوگا. وَإِنَّمَا قَالَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَصُمْ لِمَرَضٍ مَنَعَ مِنَ الصَّوْمِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الْاعْتِكَافُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ الْبَتَّةَ. اور بہرحال مصنف نے فرمایا کہ اس نے روزہ رکھا اور اعتکاف نہیں کیا، اس لیے کہ جب اس نے ایسے مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جو روزے سے مانع ہے تو اس وقت رمضان کی قضا میں اعتکاف جائز ہوگا. جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا. اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. مصنف علیہ رحمہ نے مذکورہ بالا جو ہمارے اس سے پہلے والے سبق میں اعتراض ہوا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی نے متعینہ رمضان کے اعتکاف کی نظر کی اور اس کے روزے رکھ لیے مگر اعتکاف نہیں کیا تو اعتکاف کی قضا نفلی روزوں کے ساتھ اس لیے واجب ہوتی ہے کہ اعتکاف کی شرط یعنی روزہ اپنے کمال کی طرف یعنی نفل کی طرف لوٹ آیا. یہ بات نہیں ہے کہ قضا کسی اور سبب سے واجب ہوئی جیسا کہ معترض نے خیال کیا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اعتکاف بغیر روزے کے درست نہیں ہوتا. چنانچہ حدیث میں ہے لا اعتکاف الا بصوم، کہ اعتکاف نہیں ہے مگر روزے کے ساتھ. مگر یہاں اعتکاف سے اعتکاف واجب مراد ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے. اگر کوئی شخص اعتکاف کی نظر کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے روزے کی بھی نظر کی ہے، کیونکہ مشروط کو اپنے اوپر واجب کرنے سے شرط بھی واجب ہو جاتی ہے. بس جب مشروط کو واجب کرنے سے شرط واجب ہو جاتی ہے تو اعتکاف جو کہ مشروط ہے اس کی نظر کرنے سے شرط جو کہ روزہ ہے وہ بھی لازم ہو جائے گا. بہرحال اعتکاف کی نظر کرنے سے مناسب تو یہ تھا کہ ابتداءً ہی صوم مقصود یعنی نفل روزہ واجب ہوتا، لیکن موجودہ رمضان جس میں اعتکاف کی نظر کی گئی تھی اس کی شرافت اور فضیلت نفلی روزے کے معارض ہو گئی ہے، یعنی اس پر غالب آ گئی ہے، کیونکہ رمضان کی عبادت غیر رمضان کی عبادت سے افضل اور اشرف ہے. چنانچہ حدیث میں ہے جس نے رمضان میں نفل کام کیا وہ غیر رمضان میں فرض ادا کرنے والے کے برابر ہے، اور جس نے رمضان میں فرض ادا کیا وہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے والے کے برابر ہے. بہرحال رمضان کی عبادت غیر رمضان سے افضل اور اشرف ہے. بس اسی عارضی شرف کی وجہ سے ہم صوم مقصود یعنی نفل روزے سے رمضان کے روزے کی طرف منتقل ہو گئے. یعنی اعتکاف منظور کے زمانے میں نفل روزوں کی جگہ رمضان کے روزوں کا حکم دیا گیا، مگر جب رمضان کے روزے رکھنے اور اعتکاف نہ کرنے کی وجہ سے رمضان کی شرافت اور فضیلت فوت ہو گئی تو روزہ اپنے کمال کی طرف لوٹے گا، اور کمال صوم صوم مقصود یعنی نفل روزہ ہے. بس رمضان گزرنے کے بعد گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم صادر ہوا کہ نفل روزہ رکھو اور اس میں اعتکاف کرو. حاصل یہ ہے کہ ابتداءً بھی نفلی روزہ واجب ہوا تھا اور اعتکاف کی قضا بھی نفلی روزوں میں واجب ہوئی ہے. لہذا ثابت ہوا کہ جو سبب اعتکاف کی ادا کا تھا وہی سبب اس کی قضا کا ہے، اور جب اعتکاف کی ادا کا سبب ہی اس کی قضا کا سبب ہے تو معترض کا یہ اعتراض کہ سبب قضا سبب ادا کا غیر ہے یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. البتہ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ موجودہ رمضان کی شرافت اگرچہ فوت ہو گئی ہے لیکن آئندہ رمضان کے انتظار کر کے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ آئندہ سال رمضان تک کی زندگی یہ موہوم ہے، یعنی یہ ایک وہمی بات ہے، کیونکہ یہ ایک طویل زمانہ ہے جس میں زندگی اور موت دونوں برابر ہیں. کون جیے گا کون مرے گا یہ کس کو خبر ہے. بس صاحب نور الانوار کہتے ہیں اگر دوسرا رمضان آنے سے پہلے اس شخص نے نفلی روزوں میں اعتکاف کی قضا نہ کی بلکہ دوسرا رمضان آگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی اعتکاف کی قضا کا حکم اس دوسرے رمضان کی طرف منتقل نہ ہوگا، اس لیے کہ دوسرا رمضان نہ تو رمضان اول کا خلیفہ ہے اور نہ نظر کے اعتکاف کا محل ہے، کیونکہ نظر کے اعتکاف کا محل رمضان اول ہے. بس جب دونوں باتیں نہیں ہیں تو دوسرے رمضان میں اعتکاف کی قضا کرنا بھی درست نہیں ہوگا. شارح کہتے ہیں کہ ماتن نے کہا ہے فصام ولم یعتکف،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نظر کرنے والے نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو تو وہ بلا شبہ رمضان کی قضا کے زمانے میں اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اعتکاف کا اتصال حکماً صوم رمضان کے ساتھ باقی ہے، اور جب اعتکاف صوم رمضان کے ساتھ حکماً متصل ہے تو اعتکاف کی شرط یعنی جو روزہ ہے اپنے کمال یعنی صوم نفل کی طرف اور نہیں کرے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے بات تھی، اور آج کے سبق میں جو کچھ ہم نے سنا اس کو اپنے اچھے انداز سے دہرائیں اور اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھ کر اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ صاحب نور الانوار اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ اگر دوسرا رمضان آنے سے پہلے اس شخص نے نفلی روزے میں اعتکاف کی قضا نہیں کی بلکہ دوسرا آ گیا تو اب وہ کیا کرے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فصام ولم یعتکف، یہ جو ماتن نے کہا اس عبارت سے کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ تفصیلاً تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔